السلام علیکم جی، الحمدللہ رب العالمین. میں ہنا حفیظ اللہ اسحاق پروگرام تکبیر کے ساتھ آپ کے سامنے. اچھا، آپ یہی سوشل میڈیا پہ جو مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے جو چیز سامنے آ رہی ہے، ایک میری نظر سے یہ بھی گزرا کہ جی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ملزمہ تعاون نہیں کر رہی، تو بار بار اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر رہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ہم کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنانے لگے ہیں، کیا کرنے لگے ہیں، اس طرح کی بات. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریگارڈلیس کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملزم کون ہے، ملزمہ امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، اس ملک کے قوانین اصولاً سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اچھا، اب جو سب سے بڑا جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی 1973 کی، اس میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں جس پہ ہم نے پہلے پروگرامز میں بھی بات کی. تو اس میں جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، وہ ہے آرٹیکل 13 میں ہے، اور وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. سیلف انکریمنیشن ہوتی ہے خود سے اپنے آپ کو امپلیکیٹ کر دینا، اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کر دینا. تو وہ جو ہمارا آئین ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے کسی بھی ملزم کو کہ وہ اس کو یہ فورس نہیں آپ کر سکتے کہ وہ اپنے خلاف ہی گواہی دے. تو اس میں جو اس کا 13B ہے، میں وہ پڑھ رہی ہوں. وہ یہ کہتا ہے no person shall when accused of an offence be compelled to be a witness against himself. کہ کوئی بھی آدمی ہو، جب اس کو کسی آپ نے اکیوز کیا ہے کسی بھی جرم سے، تو اس کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے، اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتے وہ کہ اپنے خلاف ہی گواہی دے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کسٹڈی میں بیانات لیے جاتے ہیں کسی ملزم کے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کسٹڈی میں کنفیشن کر لیا، اس نے کہا جی میں نہیں مارا، میں نہیں کیا، میں نے ڈانگ سوٹا چلایا، جو بھی آپ کا جرم ہو، جو بھی پولیس کسٹڈی میں ہو، تو اس بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہٹ ہو جاتا ہے یہ آرٹیکل 13 سے. تو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے بیان. جو بیان ہوتا ہے نا، وہ بیان جو اکیوز یا کوئی بھی دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو ایڈمیسیبل ہوتا ہے ایویڈنس میں. وہ CRPC ہے ہماری کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے دیتے ہیں انڈر سیکشن 164. وہ بیان بھی جب کوئی دیتا ہے، اس میں میجسٹریٹ اس قانون کے مطابق ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ایکسپلین، کہ وہ بتانا اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی تم یہ پورے ہوش و حواس میں ہو، جو یہ بیان دے رہے ہو یہ تمہارے خلاف یوز ہو سکتا ہے، تو تم دینا چاہتے ہو یا نہیں. اس کے بعد اگر وہ ساری چیزوں کو اکنالج کرتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر وہ بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. یہ تو تھا کہ آپ جب زبردستی کسی لوگوں سے یا کوئی بھی انویسٹیگیشن کے دوران کسی اکیوز سے بیانات لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو اس کی قانونی حیثیت کے بارے میں. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ پولیس انویسٹیگیشن اتنی تگڑی ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کو اس طرح کے ٹیکٹکس کی ضرورت ہی نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن کے دوران اگر اکیوز آپ کو کوئی بات بتا دیتا ہے جس سے آپ کو کوئی لیڈ مل جاتی ہے، کوئی سرا مل جاتا ہے، تو وہ آپ اس کی اپنی انویسٹیگیشن اور اس کی فائنڈنگز اس پہ بیس کریں. اس حادثے میں جس طرح CCTV فوٹیج اویلیبل ہے، CCTV فوٹیج کے آپ یوز کر سکتے ہیں. قانون شہادت جو ہے اس میں امینڈمنٹ آ گئی تھی کچھ سال پہلے، جس میں تھا کہ جی جو ماڈرن ڈیوائسز کی وجہ سے ایویڈنس ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ہاں، اس کا سپریم کورٹ نے کچھ کرائٹیریا واضح کر دیا ہے سارا کچھ، کہ اگر موبائل کی فوٹیج ہے یا CCTV کی ہے یا جو بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس کے لیے آپ کو وہ ڈیوائس بھی پیش کرنی پڑے گی، جس نے ریکارڈ کیا وہ بندہ بھی پیش کرنا، وہ پوری ایک ہے. لیکن وہ اس میں کون سی دقت ہے؟ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، جدھر لگے ہوئے ہیں آپ اتاریں، اس کی فوٹیج دیکھیں اور آگے جو بھی قانون کے مطابق ہے اس پہ کارروائی کریں. بیسکلی تو ایویڈنس آپ کو مل گیا. اچھا، پھر جو آپ نے میڈیکل رپورٹ وغیرہ کرائی ہے، اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے میڈیکل ایکسپرٹس وغیرہ ہوں گے، وہ بھی پیش کیے جائیں گے، ان کے مطابق بھی ہوگا. تو وہ آپ کو سرا مل گیا. اگر آپ کو لگتا ہے کسی بھی مقدمے میں ڈرگز یوز ہوئی ہیں، نارکوٹکس یوز ہوئی ہیں، کنٹرابینڈ آئٹمز یوز ہوئے ہیں، تو آپ جائیں نا، ڈھونڈیں کہاں سے پروکیور کیا گیا، کس طرح آیا، کہاں لی گئی، اور کون لوگ انوالو ہیں، آپ جائیں کریں. یہ تو چیزیں اتنا اس کا ہے نا
वाइड एम्बिट اور آپ کے پاس کمپیٹنٹ انویسٹیگیشن والے ہوں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو نہ کسی کو مارنے کی ضرورت ہے، نہ ٹارچر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جبر، نہ دباؤ. آپ بڑے آرام سے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی پیسے والے ہیں تو دے دیں گے پیسے، جو حکام ہیں ان کو رپورٹ چینج کرا لیں گے، یہ کر لیں گے. وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پیسے والے ہوں، غریب ہو، جب اپنی جان بچانی ہوتی ہے ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے. یہ صرف ہاں اماؤنٹ آف منی از ڈفرینٹ کہ کتنا پیسہ آپ کہاں دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی نہ کوئی جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی نا جن ملکوں میں، وہاں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے 188 جس میں اللہ میاں کہتے ہیں کہ دوسروں کے پہ ظلم کرنے کے لیے یا مال ناحق کھانے کے لیے اپنے جو مال ہیں وہ بڑے لوگوں تک یا حکام تک مت پہنچاؤ. سو دس از رانگ. سو یہ اگر ہمیں کانسیپٹ آ جائے نا، لیکن پھر اگین وہی بات ہے، کانسیپٹ آ جائے والی بات ہے. اب وٹنس جو ہے ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ جی وٹنسز نہیں آ رہے، شہادت دینے والے لوگ نہیں مل رہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے. کیوں نہیں لوگ مل رہے ہوتے؟ لوگ اس لیے نہیں مل رہے ہوتے کیونکہ آپ کے جھمیلے آپ کے سسٹم کے بہت زیادہ ہیں. آپ پہ دباؤ ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، پولیس تنگ کرتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، جان کے خطرے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ نہیں آتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یہ سورۃ نساء کی 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف اور علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. سو یہ جو حکم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف غریب کی مدد کریں. یہ ہے کہ اٹ شوڈنٹ میٹر، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی سامنے آ گیا، جس کو بھی سچی گواہی کی ضرورت ہے آپ وہ دیں، چاہے وہ آپ کا اپنا رشتہ داری کیوں نہ، چاہے آپ خود ہی کیوں نہ ہو. اگر میرے خلاف میں نے کچھ کیا ہے یا اس طرح، ہاں وہ رائٹ آف انکریمنیشن ہے، لیکن وہ تو گواہی ہے نا کہ وہ زد اس پہ پڑتی ہو، آپ اسے متاثر ہوں سچ بولنے سے. ضروری نہیں انکریمنیٹ کریں، آپ متاثر ہوں، یا آپ کے ماں باپ ہوں یا رشتہ دار ہوں، جاننے والے ہوں، آپ کو سچی گواہی دینی ہے. پھر اس میں سورۃ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 8. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پہ قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہ تو ہو گیا قرآن کا. سو بیسکلی اس میں جو لب لباب یہ گواہی کا کہ گواہی تو دینی، ہمت کریں. آپ لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اتنے لوگ تھے، اور یہ نہیں کہ صرف یہ والا واقعہ ہے، یہ تو آئے روز واقعات ہوتے ہیں. سو گواہی دینے والے بنے. ہاں سسٹم میں جو یہ پرابلمس ہیں ہمارے کہ آپ کی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عدلیہ میں جس طرح وٹنسز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کو جو آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جہاں تک کوشش ہو سکیں آپ سچی گواہی دینے والے بنیں. پھر اس میں جو چل رہی ہیں چیزیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ جی وہ جو ملزمہ ہے اس کو وہاں جیل میں ہاسپٹل میں رکھا گیا. ہاں نارملی جن کے پاس یہ بھی ہوتا ہے ہمارے جیل میں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ان کو سیل سے نکال کے وہ ہاسپٹل میں رکھ دیتے ہیں، ادھر بیڈ شیڈ ہوتا ہے.
اتنی یہ کوئی 5 اسٹار جگہیں نہیں ہیں. میں ایک زمانے میں پنجاب جیلز کی NOV تھی, نان آفیشیل وزٹر. تو یہ بڑے بیسک ہوتے ہیں فیسلٹیز, انلیس کہ باہر سے آپ لے کے آئیں مزید ان کو جو کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو. لیکن جو جیل بھی ہیں وہ بالکل بیسک سے ہوتے ہیں. لیکن جیل میں کیوں رکھا گیا مجھے نہیں پتہ, یہ کس قسم کا جیل ہے, سندھ میں کیا ہے. لیکن بہرحال ایک آپ کو ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ پرائما فیشائی یا اللیجڈلی جو ملزمہ ہے یا وہ ڈرگز نارکوٹکس اس نے لی ہوئی تھیں. سو اگر تو کوئی ہیبچولی نارکوٹکس لیتا ہے یا نشہ کرتا ہے, نشے کا عادی ہے, تو جب وہ نشہ اس کو نہیں ملتا تو وڈرول سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اس میں مجھے ایک واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے MSc کی اپلائیڈ سائیکالوجی میں آج سے بہت سال پہلے, تو اس وقت ایز پارٹ آف آر اسٹڈیز ہم لوگ ہسپتالوں میں جاتے تھے, مختلف یہ جو آپ کے ڈرگ وارڈز ہیں اس میں جاتے تھے. تو ہم میو ہاسپٹل کے جو یہ وارڈ تھا, ڈرگ وارڈ, جدھر وہ لوگ رکھے جاتے تھے, پیشنٹس رکھے جاتے تھے جن کی ڈرگ سے ریہیبلیٹیٹ جن کو کیا جا رہا ہوتا تھا. تو مجھے آج تک وہ چیخیں نہیں بھولتی. وہ جو مختلف نشہ کرتے تھے اس زمانے میں, ہیروئن کا اور چیزوں کا, وہ اتنا تکلیف دہ وڈرال ہوتا ہے کہ ان کی اتنی اذیت ناک چیخیں ہوتی ہیں اور ایکچولی فزیکل پین بہت زیادہ ہوتا ہے. سو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. سو یہاں پھر یہ بات آئے گی کہ ہو سکتا ہے اٹ از پاسبل کہ اس کو اس وجہ سے جیل کے ہاسپٹل میں اگر رکھا ہے یا کسی کو رکھا ہے اس وجہ سے رکھا گیا ہو. اگین پھر یہاں آپ نے قرآن کو ایز اے ہولسٹک دیکھنا ہے نا کہ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. تو اگر ٹھیک ہے, اگر اس نے مارا ہے کسی کو جو نظر آ رہا ہے پرائما فیشائی اگر کوئی ہوا ہے, لیکن اس سے پھر جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو کیا آپ ٹریٹمنٹ ڈینائی کر سکتے ہیں کسی کو؟ یہ پھر عدل کا کانسیپٹ نہیں ہوگا. ایک جرم ہے, اس کی سزا الگ ہے, لیکن اور کوئی چیز ہے تو وہ چیز بھی تو ملنی چاہیے نا جب تک سزا کا مستحق نہیں ہو جائے وہ بندہ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. پھر یہ آیا کہ جی فیسلٹیز بڑی دی ہوئی ہیں. سو ایسے تمام لوگ جو جاتے ہیں جیلوں میں, جو امیر لوگ ہیں, جو ہماری طرح کے جو اکثریت ہے پاکستانیوں کی, اس طرح کے نہیں ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی ان کے گھر, کبھی ان کا لائف سٹائل پہ اگر غور کیا ہو تو وہ تو زیادہ تر کے فہم و فراست سے ہی نکل جاتا ہے جس قسم کی لائف سٹائلز وہ جیتے ہیں. بہت سال پہلے جب نیب کا آرڈیننس آیا تھا, یہ مطلب میرے خیال سے اب کوئی 22-23 سال تو کم از کم ہو گئے, تو لاہور میں ایک مقام ہے GOR, ٹھیک ہے, جہاں یہ گورنمنٹ آفیسرس کے گھر ہیں. تو چونکہ ہم بچپن میں ادھر رہتے رہے ہیں اس ایریے میں, تو ادھر ایک بلڈنگ تھی جسے چمبا ہاؤس کہتے تھے. تو جب یہ نیب آرڈیننس آیا تھا نا, تو چمبا ہاؤس کو انہوں نے نیب کے جو ملزمان تھے ان کے لیے مختص کر دیا تھا. تو میری کسی نیب والے سے اس زمانے میں بات ہوئی, میں نے کہا اتنی خوبصورت جگہ ہے چمبا ہاؤس, یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ نے چمبا ہاؤس میں رکھے ہوئے ہیں, جیل میں کیوں نہیں ڈالے ہوئے لوگ؟ تو اس وقت جو انہوں نے بات کہی تھی, انہوں نے کہا یہ جو زیادہ تر لوگ ہم نے نیب آرڈیننس کے تحت پکڑے ہوئے ہیں نا, یہ بے تحاشا امیر ہے اور ان کی وہ فیسلٹیز, وہ لائف سٹائل ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کے لیے ایک بیسک کمرہ جہاں بیڈ بھی موجود ہے, سارا کچھ ہے, لیکن AC موجود نہیں ہے, اور جو ٹوائلٹس ہیں اس میں انڈین ٹوائلٹ لگے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے لیے تو یہی اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ گرمیوں میں AC نہ چلے, آپ کو وہ آپ کے جو 7 اسٹار پلس باتھ رومز ہیں وہ اویلیبل نہ ہو, آپ کو انڈین ٹوائلٹ پہ بیٹھنا پڑ جائے, تو وہ تو اسی میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو جتنی مرضی فیسلٹیز آپ جیل میں امیروں کو دے لیں, بیسکلی ان کے نزدیک تو وہ فیسلٹیز کچھ بھی نہیں. وہ تو فیسلٹیز شاید غالباً ان کے لیے وہ ہوں گی جو وہ اپنے ملازمین کو بیسک دیتے ہیں, یا شاید وہ بھی نہ دیتے ہوں, یا ان کے شاید ملازمینوں سے بہتر فیسلٹیز میں رہتے ہوں. تو یہ بھی آپ نے رکھنا ہے کہ جو
چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے اس سے کمپیئر کرتے ہیں، لیکن جو بے تحاشا جن کے پاس پیسہ ہے ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہے، اور ان کے لیے شاید یہ سزا کے برابر ہی ہے کہ جو بڑی اچھی کوئی فیسلٹی دے دی، فریج دے دیا، مائکرو ویو دے دیا، لیکن وہ جو آزادی، وہ جو لاوش لائف سٹائل ہے وہ تو نہیں نصیب۔ رہ گئی بات کہ جی ہوگا کیا، ہوگا تو یہ کہ آئی فیل کہ ہمارا جو بحیثیت انسان زیادہ تر ہمارا فیتھ اللہ میں اور روز قیامت سے ہٹتا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کا ایمان ہو اللہ کے ہونے پہ اور کہ قیامت کا دن آئے گا اور ہم اٹھائے جائیں گے، اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر ہمیں کون اٹھائے گا، کہ جب ہم مر جائیں گے پھر بھی کوئی اٹھائے گا، تو ان سے کہہ دو کہ ہاں تمہیں اٹھائے گا اللہ، جس طرح پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تمہیں اٹھائے گا۔ تو جب آپ کا یہ ایمان ہو، جب آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ زندگی یہاں نہیں، یہ تو ٹرانزیشن ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں کہیں سفر میں جاتے ہیں، وہاں ٹرانزٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، بیچ میں آپ کو 2-4 جگہ سٹاپ کرنا پڑتا ہے، وہ ٹرانزٹ ہوتا ہے۔ تو یہ والی دنیا ہمارے لیے ٹرانزٹ ہے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ وہ ہمیں آزما سکے کہ کون اچھے کام کرتا ہے، کون کس طرح رہتا ہے۔ جب آپ کا یہ ایمان ہو کہ یہ دنیا یہاں ختم نہیں ہو رہی، ہاں اور ہاں میرا ایک دن حساب ہونا ہے، میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، پھر آپ چیزیں سوچ سمجھ کے کرتے، غلطیاں پھر بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں پھر بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا وہ جو ہے نا، وہ جو ڈر کا عنصر کہ ہاں میری پکڑ ہے، اللہ میاں مجھے جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے، قبر کے عذاب میں ڈال سکتا ہے، بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ ہو ہی نہ کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے یا آپ کا ایمان ہی نہ ہو، تو پھر آپ فیئرلیس ہو جاتے ہیں کہ ہاں جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، عیش کرو موج کرو سارا کچھ۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جا کے وہ اللہ جب ہم سے پوچھے گا، تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں تو نہیں پوچھوں گا تم سے، میں تو تمہارے منہ بند کر دوں گا، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے جائیں گے۔ جب آپ کو اللہ نے یہ موقع ہی نہیں دینا کہ آپ جا کے اپنی گواہی دے سکیں کہ جی ہم کیا کرتے رہے، میں نے کیوں کیا، کیونکہ اس پہ اللہ کہتا ہے پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ آپ کو تو موقع ملنا ہی نہیں ہے، نہ مجھے ملنا ہے نہ آپ کو ملنا ہے، منہ تو اللہ ہمارے بند کر دے گا، پھر گواہی تو یہ جسم دے گا نا کہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس دنیا میں بچ بھی جاتا ہے اس کے ناقص نظام انصاف سے، اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے تو یہ یقین رکھیں کہ اس کی پکڑ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، کوئی بھی جرم ہو۔ ہمارا کام ہے سچی گواہی دینا، جتنی ہو سکے مظلوم کی مدد کرنا، پھر یہی کہ نیکی کی ہدایت کرنا، بدی سے روکنا۔ یہ گھوم پھر کے لبے لباب اس چیز پہ ہے۔ باقی جو ابھی یہ ٹرائل ہونی ہے، جو چیز ہونی ہے، وہ آہستہ آہستہ سامنے کھلے گی کہ کس طرح ہے، کیا ہے، اور آیا کہ سزا ملتی ہے نہیں ملتی، یا آیا کہ کوئی پیسے، اور دیکھیں پیسے لینا بھی اٹس ناٹ بیڈ۔ ہاں یہ گھٹیا بات ہے جو آپ کہیں کہ جی ساری عمر کما نہیں سکتی تھی، بھئی آپ کو کیا پتا اس بچی نے کیا کرنا تھا۔ ہاں بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جس طریقے سے یہ موت ہوئی اس کا حساب تو ہے نا۔ اور اس بچی نے اللہ جانے اگر اس کی زندگی اللہ نے رکھی ہوتی اور اس کی موت کا وقت نہ آیا ہوتا تو اس نے کیا کچھ اچیو کرنا تھا۔ 1 لاکھ کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو فضول سی بات ہے نا، آپ کو کیا پتا کہ اس بچی نے کیا کچھ اچیو کرنا تھا، یا کسی نے بھی اس دنیا میں کیا کچھ اچیو کرنا ہے، اللہ نے اس کو کس چیز سے نوازنا ہے۔ ناحق اس طرح کسی کی حرکت سے جان گئی۔ ہاں پھر یہ بھی ہے کہ ہوش و حواس میں وہ ملزمہ تھی نہیں تھی، تو اگر اتنا ہوش و حواس انسان کو ہو کہ اپنی جان بچانی ہے اور آپ کال کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں پرائما فشائی، تو پھر اتنے ہوش و حواس تو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو نیچے نہیں دینا۔ آپ کہیں گے بار بار اپنی بات کرتی ہے، اپنی بات اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ اسے ریلیٹ کر سکیں، آپ سمجھ سکیں کہ انسان جو ایک بنتا ہے اس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں مختلف۔ آج سے کوئی 24-25 سال میری بیٹی کے ایک پپی تھا، ایک کتا تھا،
اور وہ کتا بہت پیارا تھا، اسے بڑے ناز سے بڑے دھیان سے وہ پال رہی تھی، چھوٹا تھا 6 مہینے کا تھا غالباً. تو ایک دن یہ ہوا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے آفس جانا تھا، تو وہ گاڑی ریورس کر رہے تھے. میں اس وقت اندر تھی، تو جب وہ گاڑی باہر نکال رہے تھے تو ملازم تھا جس نے گیٹ کھولا. تو جب فرنٹ ڈور کھلا کہیں وہ کتا بھی نکل گیا اور وہ گاڑی کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. اب وہ اس کو ملازم کو نہیں پتہ لگا اور نہ میرے ہسبینڈ کو نظر آیا. انہوں نے گاڑی ریورس کر دی، اور پھر جب چیخوں کی آواز آئی تو ہم لوگ جدھر جدھر گھر میں تھے ہم سارے بھاگے. وہ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جانور، اور وہ اتنا تکلیف دہ منظر تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی دل پہ اس کے اثرات ہیں. وہ تو ایک جانور تھا جس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی، نادانستہ گزر گئی، پتہ نہیں لگا، کسی کا قصور نہیں تھا. لیکن آپ سوچیں نا کہ اس جانور کی اذیت آج تک نہیں ہمارے دلوں سے گئی، اس کی تکلیف. تو جنہوں نے جیتے جاگتے انسانوں کو کچل دیا ہو، کیا وہ اس چیز سے بریت زمہ ہو جائیں گے؟ کیا ان کو کبھی خیال نہیں آئے گا؟ یا کسی کے، وہ میری بیٹی کا کتا تھا اور مجھے تکلیف ہے، تو جس کی بیٹی نے یا جس کی بہن نے یا جس کے بھائی نے، کوئی بھی ملزم ہو، اس طرح کا کام کیا ہو، تو کیا اس کے گھر والے اس کو رائٹ آف کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی ضمیر نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں کہ انسانی جان کسی کی لی ہے، کل کو وہ آپ کا بچہ، آپ کا پیارا بھی ہو سکتا ہے. سوچئے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، زندگی رہی تو. اللہ حافظ.